الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين. معزز برادران اسلام، حمد و صلاۃ و سلام کے بعد عرض ہے احکام الہی دو حصوں میں منقسم ہے. ایک حصہ وہ کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ یہ کام کرو اور اس کی ادائیگی کے لیے بھی وقت مقرر فرمایا. ان کو کہتے ہیں احکام مقیدہ باوقات، حکم مقید باوقت. اور کچھ احکام ایسے ہیں حکم تو فرمایا یہ کام کرو، مگر اس کام کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر نہ فرمایا. ایسے احکام کو کہتے ہیں احکام مطلقہ، جہاں وقت کی قید نہیں. جہاں اللہ کریم حکم دے کام کی ادائیگی کا وقت مقرر فرمائے، وہ کام وقت مقرر کے اندر ادا کرو. اور جہاں حکم ہے اور وقت کی پابندی نہیں، وہ کام ہر وقت ہو سکتا ہے. المطلق یجری علی اطلاق، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے. اس کو ظنی دلیل کوئی مجتہد کوئی فقیہ مقید نہیں کر سکتا. 3 مثالیں احکام مقیدہ بالاوقات سے پیش کرتا ہوں. مثلا فرضی نماز کا حکم دیا، فرضی نماز کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر فرمایا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. حکم بھی ہے فرضی نماز کا، ادائیگی کا وقت بھی مقرر. فرضی روزے کا حکم دیا، اس کے لیے بھی وقت مقرر فرمایا. فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ،
جو رمضان شریف کا مہینہ پائے ضرور اس مہینے کے روزے رکھے۔ فرضی نماز کے لیے وقت مقرر، فرضی روزے کے لیے ماہ مقدس مقرر، حج کے لیے تاریخ مقرر اور مقام بھی مقرر۔ یہاں حج نہیں ہو سکتا، کل حج نہیں ہو سکتا، پرسوں حج نہیں ہو سکتا۔ عرب شریف میں 9 ذی الحج ہو، میدان عرفات ہو، تو حج کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر۔ حج کے 3 ارکان، شرائط، فرائض کے لیے اشہر مقرر۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ یکم شوال سے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، 8 ذو الحج تک۔ ایک اہم فرض احرام، مرکزی فرض وقوف عرفات 9 ذی الحج کو، طواف زیارت تیسرا فرض۔ یہ 3 نظیریں مثالیں ان احکام کی ہیں، حکم بھی ہے، ادائیگی کے لیے وقت بھی مقرر ہے۔ اب 3 نظیریں مثالیں ان احکام کی پیش کر رہا ہوں۔ حکم تو ہے کہ یہ کام کرو، مگر وقت کی پابندی نہیں۔ فرمایا فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ مولا کوئی وقت کی پابندی نہیں، یہ حکم مطلق ہے۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والے میرے نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام کا حکم ہے، مگر وقت کی پابندی نہیں۔ یہ درود و سلام والا حکم مقید بوقت نہیں، یہ حکم مطلق ہے، اور المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے، اس کو مقید نہیں کر سکتے۔ اسی لیے صاحب در مختار نے لکھا الصلاۃ والسلام علیہ مستحبۃ فی کل اوقات الامکان، ہر وقت ممکن میں آقا پہ صلاۃ و سلام پڑھنا مستحب ہے، باعث بخشش ہے، ذریعہ نجات ہے۔ محقق علامہ شامی نے نیچے لکھا حیث لا مانع لہ، جس وقت کی رکاوٹ نہیں اس ہر وقت میں درود و سلام پڑھ سکتے ہو۔ صبح کو پڑھو، شام کو پڑھو، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، قیام میں پڑھو، قعود میں پڑھو،
لیٹ کے پڑھو، انفرادی طور پہ پڑھو، اجتماعی طور پہ پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، اقامت سے پہلے پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، سارے اوقات اس میں شامل ہیں جو مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر حکم مطلق، حضور کا صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ وسلم حکم مطلق، اور اللہ کریم سے بھیک مانگنا، دعا مانگنا، اس کا حکم ہے۔ وقال ربکم ادعونی، تمہارے پالن ہار نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو۔ دعا کا حکم ہے، کس وقت مانگیں؟ کیا 8 بجے تیرا دفتر کھلتا ہے، 4 بجے بند، پھر جو درخواست دینی ہے کل انتظار کریں؟ فرمایا نہیں، دعا کا حکم ہے، وقت کی پابندی نہیں، جس وقت چاہو دعا مانگو۔ مزید عموم پیدا کرنے کے لیے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جس وقت مجھ سے دعا مانگے۔ صبح کو مانگو، شام کو مانگو، دن کو مانگو، رات کو مانگو، سفر میں مانگو، حضر میں مانگو، انفرادی طور پہ مانگو، اجتماعی طور پہ مانگو، سواری پہ سوار ہوتے وقت مانگو، اترتے وقت مانگو، اپنی بیماری میں مانگو، کسی اور بیمار کے لیے مانگو، مسلمان کے مرنے کے بعد مانگو، اس کے جنازے سے پہلے مانگو، جنازے کے بیچ مانگو، نماز جنازہ کے بعد مانگو، دفنانے کے وقت مانگو، دفن کرنے کے بعد مانگو، جمعرات کو مانگو، سوم کو مانگو، شش ماہی کو مانگو، سالانہ مانگو، کوئی دعا پہ پابندی نہیں، جس وقت چاہو دعا مانگو۔ 3 حکم پیش کیے ہیں جن کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر، فرضی نماز، فرضی روزہ اور حج۔ 3 حکم پیش کیے ہیں، مشت نمونہ از خروارے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، وقت کی پابندی نہیں، مطلق۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، جان رحمت، جان مراد، روح شفقت، سید العباد صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجو، مطلق حکم، ہر وقت بھیجو، ہر آن بھیجو۔ دعا کے لیے مطلق حکم، ہر وقت مانگو، ہر آن مانگو، جب بھی مانگو۔ دعا مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا دفتر کھلا ہے۔ میرے تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب الخیر الدہر کلہ، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرو پورا زمانہ، جمیع اوقات، ہما وقت اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرو۔ کتنا شان کریمی ہے کہ بھیک مانگنے والے کو فرماتا ہے جب تیرا دل چاہے تو مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ دعا کے کچھ آداب ہیں، رزق حلال ہو، زبان سچی ہو، اول آخر درمیان میں صلاۃ و سلام ہو،
مانے عارض نہ ہو تو ہاتھ پھیلا کے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، رو رو کے مانگو، دعا مانگتے ہوئے شک نہ کرو، ظن نہ کرو، یقین محکم کے ساتھ مانگو، اور آنسو نکلیں تو سبحان اللہ، ورنہ رونے والوں کی طرح شکل بناؤ، پھر بھی کریم خیرات دے دے گا۔ ہر وقت دعا مانگنے کی اجازت ہے، مگر کچھ وقت ایسا مقرر فرمایا 24 گھنٹوں میں جب تہائی حصہ رات کا باقی ہوتا ہے صبح صادق سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جل جلالہ و عم نوالہ آسمان دنیا سے اپنے بندوں کو پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہ بخش دوں، حل من مبتل فاعافیہ، ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا میں اسے عافیت بخشوں، حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق حلال مانگنے والا میں اس کے رزق حلال برکت والا عطا کروں، الا قضا حتی یطلع الفجر، کئی سے رات سے لے کے صبح صادق تک ہر رات اللہ کریم پکارتا ہے۔ اگر بخشنے کا ارادہ نہ ہوتا تو وہ پکارتا کیوں؟ اگر اس کے دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو پکارتا کیوں؟ دنیا کا سخی کسی کو در پہ بلا کے خالی نہیں لوٹاتا، تو اکرم الاکرمین ارحم الراحمین بھی پچھلی رات پکار کے خالی نہیں لوٹاتا۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے، جو دامن پھیلاتا ہے، بستر چھوڑتا ہے، نیند قربان کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کریم کا ذکر کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، پھر رو رو کے مانگتا ہے، یقیناً اس کی جھولی بھی رحمت سے پر کر دی جاتی ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ جس کو بھی بیرات ملی ہے، جس کو ولایت ملی ہے، جس کو معرفت ملی ہے، پچھلی رات کے رونے سے ملی ہے۔ جو پچھلی رات کو روتا ہے وہ موت کے وقت مسکراتا ہے، جو پچھلی رات نہیں روتا اسے ہمیشہ رونا پڑے گا۔ آج وقت ہے جاگ لے، کریم پکارتا ہے جھولی بھر لے، مگر پچھلی رات چست لوگ، شاغل لوگ اٹھ کے وضو بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، کلمہ طیب کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس میں ذات کی ضرب بھی دل پہ لگاتے ہیں، دل کو جھاڑو دیتے ہیں کلمے سے، درود و سلام سے چھڑکا لگاتے ہیں۔ جب سینہ صاف ہو جاتا ہے تو وہ سینہ مدینہ بن جاتا ہے، پھر اللہ کریم بھی مل جاتا ہے، نبی کریم بھی مل جاتا ہے۔ مگر حضور کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم سب شاغل نہیں، سب چست نہیں، کوئی غافل بھی ہیں،
اور سست بھی ہیں. تو سست لوگوں کے لیے مزید اس کا کرم ہوا. میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب میری امت کا مہینہ ہے. اس کی فضیلت تمام مہینوں پہ اس طرح ہے جس طرح میری امت تمام امتوں سے افضل ہے. اور آقا نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. میرا شعبان کی عظمت کے لیے یہ نسبت کہ یہ میرا مہینہ ہے. جتنا بھی تعریف کرو کم ہے. جس کو حضور اپنا بنا لے اس کا کیا مقام ہوگا. تو میں شعبان میرا مہینہ ہے. اے اللہ کی نیک بندی فوت ہوئی. منکر نکیر آئے. پوچھ لگے من ربو کے تیرا رب کون ہے. وہ کہنے لگی اگر میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے اور اللہ مجھے اپنی بندی تسلیم نہ کرے تو میرے جواب دینے سے کیا ہوگا. رب سے جا کے پوچھو یہ بھی تیری بندی ہے. اللہ پر واپس آ جاؤ میری بندی. آپ لاکھ بار کہتے رہیں میں حضور کا غلام ہوں. حضور ایک دفعہ کہہ دیں ایک دفعہ فرما دیں یہ میرا غلام ہے. آپ لاکھ مرتبہ کہتے رہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. بات اس وقت بنے گی کہ اللہ فرما دے یہ میرا بندہ ہے. تو حضور نے اپنی طرف نسبت کی. بڑے بڑے گرفت کرنے والے حاکم جب کسی پہ ناراض ہوتے ہیں پکڑنا چاہتے ہیں ایک حجت والا کہتا ہے یہ میرا ہے فوراً وہ چھوڑ دیتا ہے. کہیں دعوت ہو گیٹ پہ کھڑے ہوں کے پاس دکھاؤ دعوت نامہ. کوئی حجت والا کہتے یہ میرے ساتھ ہے تو بات بن جاتی ہے. میرے کہنے میں بڑی برکت ہے. کتنا ہی روسیا انسان ہو اور جہنم کا چلان ہو جائے اس وقت میرے نبی کہتے ہیں یا اللہ یہ میرا ہے. پھر میرے کی شان دیکھنا کہ توق ٹوٹتے یا نہیں ٹوٹتے. چہرہ روشن ہوتا یا نہیں ہوتا. یہ میرے کہنے میں بڑی لذت ہے. خدا کی قسم سب کچھ لے لے سب کچھ حضور کے نام پہ قربان. آقا ایک دفعہ فرما دو یہ بھی میرا ہے یہ بھی میرے ہیں. ایک دفعہ فرما دیں یہ میرے ہیں. آپ کی ہزاروں کاوشیں ایک طرف حضور کا یہی فرمانا یہ میرے ہیں. بات بن جاتی ہے. تو فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. اس کی فضیلت تمام مہینوں پہ اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تمام انبیاء پہ. یہ وہی شعبان مقدس ہے شعبان معظم ہے. اس کی 15 کی رات کو کیا ہوتا ہے. رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا فیہا 15 شعبان کی رات میں یفرا کو تقسیم کیے جاتے ہیں. کلو امر حکیم سارے حکمت کے کاروبار اس رات تقسیم کیے جاتے ہیں. تقدیر کے بڑے دفتر سے 15 شعبان سے لے کے آنے والی 15 شعبان تک جن نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام مالک الموت کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. یہ سال کی فہرست ہے.
جنہوں نے اس 15 شعبان کی رات سے اگلے سال 15 شعبان تک پیدا ہونا ہوتا ہے، روح پھونکنے والے فرشتے کو وہ سال کی لسٹ دے دی جاتی ہے، فلاں گھر میں بیٹی فلاں بیٹا، اس کی تصویر بنانی ہے۔ جنہیں شعبان کے بعد حج کرنا ہوتا ہے ان کی لسٹ بھی 15 شعبان کی رات تیار ہوتی ہے۔ تمام حکمت کے کاروبار اسی رات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ سالانہ بجٹ کی رات ہے، سالانہ بجٹ طے ہوتا ہے، بڑے تقدیر کے دفتر سے متعلقہ ملائکہ تک فرشتے پہنچا دی جاتی ہیں، اور مغرب سے صبح صادق تک اللہ تعالی آسمان دنیا سے پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق حلال برکت والا دوں، ہے کوئی کسیبت میں مصیبت میں مبتلا اسے میں عافیت بخشوں، ہے کوئی کسی مقصد والا جائز ارادے والا میں اس کا مقصد پورا کروں۔ مغرب سے لے کے صبح صادق تک تو حبیب تیری امت میں سست بھی تھے، یا سست لوگوں کے لیے میں نے یہ رات رکھی ہے، اب تو جاگ رہے ہیں، بستر تو نہیں چھڑا رہا ان کا، ان کی پیاری نیند تو قربان نہیں ہو رہی، اب تو چل پھر رہے ہیں، اب بھی نہیں ہمت نہیں مجھ سے بھیک مانگو۔ یہ آگ روشن کرنے کی رات نہیں، آگ بجھانے کی رات ہے، آتش بازی کی رات نہیں، رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ آتش بازی ہندوؤں کی رسم ہے، آتش بازی نہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ کتنا بخشش ہوتی ہے یہ غیب دان نبی سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے عرب میں قبیلہ بنی کلب کا ریوڑ بکریاں سب سے زیادہ تھی، اور بھی ریوڑ تھے مگر قبیلہ بنی کلب کی بکریاں سب سے زیادہ تھی۔ میرے تمہارے آقا و مولا عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ پکے جہنمی اس رات جنتی بن جاتے۔ ہم ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے، حضور پورے ریوڑ کے بال گن چکے۔ ادھر بکریوں کے بال کا علم ہے کہ کتنی تعداد میں ہے، ادھر رب کی مغفرت رحمت کا بھی علم ہے کہ کتنا جہنمی اس رات جنتی بن رہے ہیں۔ اب صلاۃ معکوس میں مست ہے، بقول خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ۔ سید عائشہ صدیقہ نے سلامت کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رب کے حسن و جمال کے اندر مستغرق ہونے کی وجہ سے، فنائیت کے مقام کی وجہ سے فرمایا من انتے کی بجائے من انتا، تو کون جوان ہے؟ عرض کی آنا عائشہ، فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ عرض کی بنت ابی بکر صدیق، ابو بکر کی صاحبزادی۔ فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ عرض کی خادم و محب
سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من محمد، ایک ایسا مقام آتا ہے نہ وہاں کوئی فرشتہ سما سکتا ہے، نہ کوئی ملک مقرب سما سکتا ہے، نہ نبی مرسل سما سکتا ہے، بقول اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے، گمان امکان کے جھوٹے نکتو تو مول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور 15 شعبان کی رات کو ہمارے اموات کی روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ اتنا بڑی رات، کچھ ہمارے روح کے لیے ایصال ثواب کے لیے کچھ طعام بخشو، کچھ کلام بخشو، اللہ کرے کسی کی روح خالی نہ لوٹے، پیچھے ایصال ثواب کرنے والے موجود ہیں۔ فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، 15 شعبان کی رات کو کھڑے ہو کے نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ ماہ مقدس شعبان معظم میں اکثر حضور روزہ رکھتے تھے، اور کسی مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ رمضان شریف کے بعد، فروی روزے کے بعد زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے فیوزات و برکات سے مستفید فرمائے۔ دعا کے لیے ہر وقت کھلا ہے دروازہ، اتنی رات خود پکارتا ہے، چست لوگ فیض لے لیتے ہیں، سست محروم رہتے ہیں۔ سست افراد کے لیے شعبان المعظم میں یہ رات رکھی گئی تاکہ سست بھی رحمت سے جھولیاں بھر۔ چند حدیثیں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ درود شریف ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہو قال، حضور سے مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ تعالی خلق بحرا من نور، اللہ نے دریا بنایا، نور کا دریا، تحت العرش، عرش کے نیچے نور کا دریا۔ ثم خلق ملکا، پھر رب نے ایک فرشتہ بنایا، لہو جناحان، اس فرشتے کے 2 پر ہیں۔ اے جاننے والے نبی، اے علم والے آقا، کتنے بڑے پر ہیں اس فرشتے کے؟ احدہما بالمشرق والآخر بالمغرب، اس کا ایک پر مشرق تک ہے، دوسرا مغرب تک ہے۔ وَرَأْسُهُ تحت العرش، اس کا سر عرش کے نیچے ہے۔ وَرِجْلَاهُ تحت الارض السابعہ، اس کے قدم 7ویں زمین سے بھی نیچے۔ فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ عَلَيَّ فی شعر شعبان، جب میرا امتی
مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے شعبان کے مہینے میں، میرے مہینے میں جب مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، آمر اللہ تعالی ذالک الملک، اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے ان یغمس فی ماء الحیات، حیات کے پانی میں اے فرشتہ غوطہ کھا۔ فرشتہ اس حیات کے پانی میں جب غوطہ کھاتا ہے، ثم یخرج منہ، حیات کے دریا سے جب باہر نکلتا ہے، فینفض جناحیہ، اپنے دونوں پروں کو جھاڑتا ہے، فیقطر من کل ریشۃ قطرات، اس کے ہر بال سے کئی پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی اس کے ہر قطرے سے فرشتہ پیدا کرتا ہے، فرشتہ پیدا کر حکم دیتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں میرے حبیب کے فلانے امتی نے حضور پہ درود و سلام پڑھا تھا، اب تو قیامت تک اس کے لیے بخشش مانگتے رہو۔ یہ ہے شعبان معظم کے فضائل میں سے ایک فضیلت۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فضل شعبان علی سائر الشہور کفضلی علی سائر الانبیاء، ماہ شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پہ اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تمام انبیاء پہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال صالحہ کو میری نسبت کی وجہ سے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے غلاموں پتہ ہے اس مہینے کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ قالوا، غلاموں نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کو بہت علم ہے، دونوں بہت علم رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس لیے اس مہینے کو شعبان کہتے ہیں، یتشعب فیہا خیر کثیر، بہت سی خیر اس مہینے میں پھیلتی ہے، تو اس پھیلنے کی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا اتانی جبریل، مجھ مصطفیٰ کے پاس جبریل آیا لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15 کی رات کو، وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ لیلۃ، 15 شعبان کی رات ایسی رات ہے تفتح فیہا ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس رات کھول دیے جاتے ہیں، وابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے بھی اس رات کھول دیے جاتے ہیں، فقم وصلی، آپ کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں، وارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، ویدیک الی السماء، اپنے ہاتھ پھیلائیں آسمان کی طرف۔ میں نے کہا جبریل یہ کیسی رات ہے؟ میں یہ ایسی شان والی رات ہے، اس میں 300 دروازے رحمت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کی امت کے سب گناہ گاروں کو
اس رات بخش دیتا ہے، مگر کچھ بدبخت ہیں ان کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی۔ جو بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں، ان کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ جادوگر کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، کاہن کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، ہمیشہ شراب پینے والے کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، بدکاری زنا پہ اصرار کرنے والے کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، سود خور کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، والدین کے بے فرمان کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، چغل خور کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، جو قطع رحم کرے اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ باقی جتنا گناہگار ہیں وہ معافی مانگے، اللہ بخش دیتا ہے۔ یہ مجرم بھی اس رات کے آنے سے پہلے بد مذہب اپنے گندے عقیدے سے توبہ کر لے، جادوگر آئندہ جادوگری سے توبہ کر لے، شرابی آگے شراب پینے سے توبہ کر لے، بدکار بے حیائی سے توبہ کر لے، سود خور سود کھانے سے توبہ کر لے، والدین کا بے فرمان والدین کو راضی کر لے، چغل خور عہد کر لے، توبہ کرے، آگے چغل خوری نہیں کروں گا، قطع رحم کرنے والا توبہ کر لے، میں صلہ رحمی کروں گا، تو ان کی بھی اس رات بخشش ہو جائے، بشرطے کہ ان گناہوں سے اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں شعبان میں 5 حرف ہیں، شین عین با الف نون، تو اللہ ہر حرف کے بدلے حضور کی امت کے ہر مومن کو ایک عطیہ عطا فرماتا ہے، ہر حرف کے بدلے نوازش فرماتا ہے، شین کے بدلے شرف عطا فرماتا ہے اور شفاعت سے بہرمند فرماتا ہے، عین کے بدلے ہر مومن کو صحیح عقیدہ کو عزت عطا فرماتا ہے، کرامت بزرگی دیتا ہے، شعبان کی با کی وجہ سے نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، الف کی وجہ سے الفت عطا فرماتا ہے، نون کی وجہ سے نورانیت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا، بزرگوں نے فرمایا رجب میں بدن پاک کرو، شعبان میں دل پاک کرو، رمضان شریف میں روح پاک کرو۔ بدن پاک نہیں ہوگا تو دل کیسے پاک کرو گے؟ دل پاک نہیں ہوگا تو روح کیسے پاک ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، فرمایا من صاما، جتنے روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن روزے، من اول شعبان، شعبان کی ابتدا میں 3 روزے رکھے، اوسط شعبان میں 3 دن کے روزے رکھے، آخر شعبان میں 3 دن کے روزے رکھے، کاتب اللہ لہ ثواب 70 نبیا، 70 انبیاء کا ثواب میری نسبت کی وجہ سے میرے امتی کو عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ اس نے 70 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اگر اس مہینے میں مومن ایمان کی حالت میں مر گیا، فرمایا مات شہیدہ، شہداء میں وہ شامل ہوگا، چونکہ مہینہ میرا ہے، میری نسبت کی وجہ سے
اسے عزت مل رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے شعبان کی تعظیم کی، اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اپنی جان کو گناہوں سے بچایا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ محمد بن عبداللہ زاہدی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست فوت ہو گیا، میں نے اس کا جنازہ پڑھا، 8 مہینے تک میں اس کی قبر پہ نہ گیا۔ 8 مہینے کے بعد میں اپنی دوست کی قبر پہ گیا، پھر رات کو سو گیا، میں نے دیکھا میرا وہ مردہ دوست، اس کا رنگ تبدیل ہے، چہرہ زرد ہے۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، دوست ہو کے سلام کا جواب نہیں دیتے؟ کہنے لگا سلام کا جواب دینا عبادت ہے، ہم عبادت سے منقطع ہیں، مکلف نہیں۔ میں نے کہا میں تجھے دیکھتا ہوں تیرا چہرہ تبدیل ہے، تیرے چہرے پہ وہ حسن و جمال نہیں جو دنیا میں تھا۔ میں نے کہا جب مجھے قبر میں رکھا گیا، فرشتہ آیا میرے سر پہ کھڑا ہوا، کہنے لگا اے برے شیخ، اے برائی کے دھنی بوڑھے، اور میرے گناہ گنتا گیا، ساری عمر تو نے گناہوں میں برباد کی، میرے برے کام اس نے گنے، مجھے اس نے کوڑا مارا، میرے جسم میں آگ لگ گئی، پھر میرے ساتھ قبر نے گفتگو کی، تجھے رب کا حیا نہیں آیا؟ زندگی گزاری بے فرمانی میں۔ تو قبر میرے ساتھ بولنے لگی، پھر قبر نے مجھے دبوچا، میری پسلیاں ایک دوسرے کی طرف گھس گئیں، میں عذاب میں رہا 8 مہینے، حتیٰ کہ وہ رات آ گئی جس رات شعبان کا چاند چڑھا۔ جب اس مہینے کا چاند چڑھا، ندا کرنے والے ندا کی، اے فرشتہ شعبان میرے محبوب کا مہینہ ہے، اب اس سے عذاب اٹھا لے۔ اس نے ایک رات شعبان میں کھڑے ہو کے نوافل پڑھے تھے، دن کو روزہ بھی رکھا تھا، رات کو کھڑے ہو کے نوافل پڑھے تھے، تو اس نوافل کی وجہ سے، شعبان کے روزے کی وجہ سے میرا عذاب اٹھا لیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ٹکٹ دیتا ہوں جو 5 راتیں رب کی عبادت میں گزارے اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ عید کی 2 راتیں، شعبان کی رات، شب قدر اور 9 ذی الحج کی رات، یہ راتیں اللہ کی عبادت میں گزریں تو دل ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے انوار سے منور فرمائے، نسبت حبیب کا صدقہ اللہ مجھے بھی بلا حساب بخشے، آپ کو بھی بلا حساب بخشے، جیسے عباد صالحین اس مہینے میں مستفید ہوتے رہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔